بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة فكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ نمل چل رہی ہے اور پچھلا درس تھا، اس پچھلے درس میں جو بات ہوئی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پیغام یہ دیا کہ اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں لڑنا مت، زور مت دکھانا اور میرے تابع فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ پچھلے درس میں یہ بات تھی، اس کی میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ خط کا جو طریقہ ہمارے ملک میں اور دنیا میں جو رائج ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھا جائے، پھر جس کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کا نام لکھا جائے اور اس کے بعد پھر خط کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج جو بات ہے درس میں وہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو یہ ذہین تھی، بے تحاشا، بہت ذہین عورت تھی۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی درباری تھے اور عمال حکومت تھے، وزراء تھے، ان سب کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ اس طریقے کا ایک خط میرے پاس سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے اور میں تم لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرتی نہیں ہوں، لہذا بتاؤ کہ میں کروں کیا۔ انہوں نے تو میرے سے یہ کہا، ملکہ بلقیس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو میرے سے یہ کہا کہ میرے مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے، اور بس۔ اس نے کہا کہ لڑنا ہے یا نہیں، اگر لڑنا ہے تو کیا سلیمان علیہ السلام سے لڑ سکتے ہو تم لوگ، اور اگر نہیں لڑنا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ سوال اس نے رکھا اپنے حکومت کے لوگوں سے، اور یہ کوئی معمولی فوج نہیں تھی ملکہ بلقیس کی، کوئی معمولی علاقے کی سربراہ نہیں تھی یہ ملکہ بلقیس،
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جو وزراء کی تعداد تھی، جو اس کی مجلس شورا تھی، وہ 313 افراد کے اوپر مشتمل تھی، اور ایک آدمی 10,000 آدمیوں کی کمان کرتا تھا۔ تو 313 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 10,000 سے تو کیا = آئے گا؟ آپ اندازہ کیجیے کتنا لاکھوں میں جاتی ہے بات۔ یہ اس کی فوج تھی ملکہ بلقیس کی، اتنی بڑی فوج ہے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے یہ بات کہی اپنے لوگوں سے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی ہے۔ اگر تو یہ بادشاہ ہے پھر تو یہ میرے ملک کو قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اس کا کوئی اور مقصود نہیں۔ جیسے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہر وقت اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی سلطنت بڑی ہو جائے، کسی طرح ان کا جاہ و جلال بڑا ہو جائے، کسی طرح ان کا مال و دولت زیادہ ہو جائے۔ اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، دین کے لیے آتے ہیں، ان کو مال و زر کی کوئی حوث نہیں ہوتی، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا دین پھیل جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ملکہ بلقیس نے یہ چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ملکہ بلقیس نے کہا اپنے وزراء سے اور اپنے مجلس شورا کے لوگوں سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جانچوں کہ یہ دنیا کے عام بادشاہ ہیں یا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کے پاس کچھ ہدایہ اور تحفے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر تو انہوں نے رکھ لیے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کوئی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور اگر انہوں نے لوٹا دیے تو یہ اللہ کے کوئی نبی ہیں، ان کا مقصد کوئی دنیا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا دین پھیلانا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی تحفوں کی تفصیلات جو لکھی ہیں، چونکہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے، اس لیے زیادہ تر جو روایات آتی ہیں تفاصیل کے اندر وہ اسرائیلی روایات آتی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سونے کی اینٹیں بھجوائی اور 100 غلام بھجوائے مرد، اور 100 باندیاں کنیزیں بھجوائیں خواتین، ان کی خدمت میں تحفہ دیا۔ تو یہ واقعہ آتا ہے، میں آگے بات عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر اہم کام میں مشورہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو اللہ رب العزت وحی بھیجا کرتے تھے، وحی اترتی تھی، اور جب وحی آ جائے تو عام انسانوں سے مشورے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ اپنی امت کو تعلیم دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کریں اپنے معاملات میں۔ حالانکہ لوگ سمجھتے مشورہ بڑوں سے ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوتا؟ تو وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء کہ کام مشورے سے کرو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر 2 کام کر لے تو اس کو اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑتا، شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ ایک فرمایا کہ استشارہ، دوسرا فرمایا کہ استخارہ، کہ 2 کام کو انسان کر لے اس کو اپنے فیصلوں پہ نہیں پچھتانا پڑتا کہ افسوس کہ میں نے فیصلہ کیوں کیا تھا۔ یہ ایک استشارہ اور ایک استخارہ۔ استشارے کے معنی آتے ہیں مشورہ طلب کرنا، لوگوں سے مشورہ کرنا، کوئی بھی اہم معاملہ ہو، اپنا ذاتی ہو، کاروبار کا ہو، ملازمت کا ہو، مشورہ ضرور کرو۔
اللہ رب العزت نے مشورے میں برکت عطا فرمائی، برکت رکھی۔ اور دوسرا ہے استخارہ، استخارہ کرو۔ استخارہ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے استخارے کروا رہے ہیں، آن لائن استخارے ہو رہے ہیں، ٹیلی فون کالیں جا رہی ہیں، یہ نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، کہ تو لوگوں نے پتہ نہیں استخارے کو کیا سمجھ لیا۔ استخارے کی سیدھا سادہ سا طریقہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، مصنون طریقہ ہے، الفاظ بھی سکھا دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دعا اس طرح مانگو۔ سیدھا سا طریقہ ہے، بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ میں استخارہ نے بڑھ جاتا۔ وہ طریقہ یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ 2 رکعات تمام صلاۃ الحاجت پڑھے، اور استخارے کی ایک دعا ہے مسنون جو تمام کتب احادیث میں ہے تقریباً، اور یہ جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں ان سب میں دعا استخارہ چھپی ہوئی، پر نور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یہ مناجات مقبول ہے، ہر ایک کے اندر یہ دعا استخارہ چھپی ہوئی، ایک صفحے کی ہوگی، چھوٹا صفحہ، ایک صفحہ ہوگا، ترجمے کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، تو بغیر ترجمے کے پڑھ لیں، وہ دعا پڑھے اور دعا پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے اگر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر لحاظ سے خیر کا باعث ہے تو میرے لیے اس کام کو بہتر فرما دے، مقدر فرما دے، اور نہیں تو اس کام کو میرے سے پھیر دے۔ سیدھی سیدھی سا طریقہ، بس یہ دعا کر لے۔ خواب نظر آنا بھی کوئی ضروری نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ رات کو ہی کیا جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس کے بعد گفتگو نہ کی جائے۔ اتنا مشکل استخارہ سنت میں نہیں آتا، لوگوں نے بنا لیا اتنا مشکل استخارہ۔ سنت میں تو یہ کہ 2 رکعت پڑھو اور دعائے استخارہ پڑھو بس۔ خواب نظر آ جائے سبحان اللہ، نہ نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ کام کس طرف بہتر، کس طرف ہو رہا ہے، کیا ترتیب بن رہی ہے، ہونے کی یا نہ ہونے کی۔ اگر وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سمجھ لو من جانب اللہ، اور کام میں رکاوٹیں پڑنی شروع ہو گئی سمجھ لو اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات انسان کا دل ہوتا ہے، قلب، وہ جس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ استخارہ رشتہ آیا ہوا ہے، بچے کا بچی کا رشتہ آیا، کوئی اہم معاملہ ہے زندگی کا، بیماری کا فیصلہ ہے کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں کون سے نہیں، آپریشن کروائیں کہ نہ کروائیں، فلانی جگہ ملازمت کریں کہ نہ کریں، فلانی پارٹی سے معاملہ کریں کہ نہ کریں، اس جگہ سے استعفیٰ دے نہ دے، ہزاروں مسئلے ہیں انسان کی زندگی کے، ان سب میں استخارہ ہے۔ البتہ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 دن کا استخارہ کرو، زیادہ سے زیادہ 7 دن کا استخارہ، اور یہ دعا پڑھتے رہو۔ یہ مختصر استخارہ ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے، میرے لیے خیر کو چن لے، بس یہ دعا استخارہ۔ تو یہاں ان آیات میں یہ فرمایا کہ قالت یا ایھا الملأ، دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری ایک اور بات وہ یہ کہ جہاد میں اور لڑائی میں بڑا فرق ہے، جہاد میں اور لڑائی میں، جنگ میں بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہوتی تھی، وہ جہاد ہوتا تھا، اور غیر مسلموں کی جنگ جو ہوتی تھی وہ جنگ ہوتی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاد جب بھی ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی بادشاہت، اپنے مال و زر، اپنی سلطنت میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا حکم پہنچ جائے اور بس۔ اور جنگیں، یہ جنگیں اس لیے لڑی جاتی ہے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کے کنویں پر قبضے ہو جائے، سونے کی کانوں پر قبضے ہو جائے، ہماری کالونیاں قائم ہو جائیں، ہمارا اقتدار بڑھ جائے۔ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے، مال و زر کی حوث ان کو دنیا کے مختلف کونوں تک لے کر پہنچتی ہے، یہ ہوتی ہے جنگ۔ تو جنگ میں اور جہاد میں فرق ہے، جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے وہ جہاد ہوتا ہے، اور جنگیں دنیا کے مال و زر کی حوث کے لیے ہوتی ہے، جیسے آج ہمارے ہاں تیل کے کنویں پر جنگیں ہو رہی ہیں،
ہمارے ہاں مختلف کانوں کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں، تو کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مال و دولت کے حصول کے لیے۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھیے، فرمایا کہ قالت یا ایھا الملا، ملکہ بلقیس نے کہا اپنے درباریوں سے، اپنے ارکان شورا سے کہا، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ میں تم لوگ کے سامنے اس بات کو رکھ نہ دوں، یعنی تم لوگ موجود نہ ہو جاؤ، اس وقت تک میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ پھر ملکہ بلقیس نے یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہم میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، ان کے ارکان حکومت نے کہا کہ آپ ڈرتے کس بات میں؟ آپ اگر لڑائی کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، نحن اولو قوة، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، والامر الیک، معاملہ تمہارے حوالے ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ غور کر لیں، سوچ لیں جو آپ نے حکم کرنا ہے۔ ہم نے تو اپنا فیصلہ بتا دیا کہ لڑائی کا حکم ہوگا تو ہم آپ کے تابع دار ہیں، اور طاقتور بھی ہیں، انتظامات بھی پورے ہیں، اور لڑائی کے بھی بڑے ماہر ہیں ہم لوگ، باقی فیصلہ آپ کے اوپر۔ یہی حکم ہے شریعت کا۔ شریعت کا جو نظام حکومت ہے وہ جمہوریت کا نہیں ہے، شریعت کا نظام حکومت شورائی ہے۔ شورائی کا مطلب ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین مشورے کا پابند ہے، مشورہ کرے گا لیکن فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ یہاں پر بھی دیکھیے ملکہ بلقیس کے سامنے ان کے لوگوں نے اس سے جو مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مشورہ ہمارا یہ ہے کہ لڑائی کا وقت آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، طاقتور بھی بہت ہے، ماہر بھی بہت ہے، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کام کریں گے۔ اسلام کا نظام شورا ہی ہوتا، امیر المومنین مشورے کا پابند ہوتا، لیکن فیصلہ مشورے کے بعد اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور امت کو اور لوگوں کو اس بات کی تلقین ہے شریعت کی طرف سے کہ امیر المومنین کا جو فیصلہ ہو اس کو مانو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ صاحب ہمارے حکمران تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ ہم بھی تو ایسے ہیں، ہم کون سے فرشتے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا، جیسے ہم ہوں گے ایسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ حکومت کے فیصلوں کی پابندی کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، الا یہ کہ وہ حکومت کوئی غیر شرعی حکم کا فیصلہ کرے، ناجائز چیز کا فیصلہ کرے، پھر اطاعت واجب نہیں ورنہ واجب ہے۔ اب مثلا عام قوانین ہوتے ہیں سرکار کے، ٹریفک کے قوانین ہے کہ ریڈ لائٹ ہو گیا آپ کھڑے ہو جائیں، ہم کہتے نہیں صاحب ہمیں کوئی روک کے دکھائے، ہم کیسے، کوئی ہمیں روک ہی نہیں سکتا، ہمارا کوئی چلان ہی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ جائز کیا ناجائز کیا؟ کوئی کہتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے جائز ناجائز کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ ٹریفک کے قوانین ہوں یا سرکار کے کوئی قانون جو کہ قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو ان کی پاسداری کرنا فرض ہے۔ اوور ٹیکنگ ہے، ریڈ لائٹ کو توڑنا ہے، نو پارکنگ ہے، مکانات ہمارے ہاں فیشن بنا ہوا ہے، مکانوں کو 2-2 3-3 فٹ آگے بڑھا دینا، دکانوں کو 3-3 4-4 فٹ آگے بڑھا دینا، اور اپنی زمینوں کو بغیر خریدی بھی، اگر مکان ہے 100 گز کا، دکان 100 گز کی ہے تو آگے جگہ کھینچ لی 10-20 گز اور ان سے پوچھو آپ نے یہ کیوں کیا کہ یہ سب کرتے ہیں، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا سب کرتے، یہ کیا جواب ہے کہ سب کرتے ہیں؟ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو کوئی انسان کسی کی ایک بالغ زمین بھی قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں قیامت کے روز 7 زمینوں کے اندر اس کو دھسائیں گے۔ ہمارے ہاں فیشن ہے کہ مکانوں کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا لیا، آج 2 گز آگے بڑھا لیا، پھر 5 گز آگے بڑھا لیا، دکان بھی تھوڑی سی آگے بڑھا لی، پھر اور آگے بڑھا لی، پھر اس نے آگے بڑھا لی تو اس کو دیکھے دیکھے دوسرے نے آگے بڑھا لی۔ ارے بھائی آپ کی زمین نہیں ہے، یہ مشترکہ زمین ہے عام انسانوں کی، ہمارے قبضے میں نہیں۔ کہ ناجائز تجاوزات، اس طرح کے اور بے شمار معاملات شریعت کے، یہ حرام ہے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ کر دکھائے، ہم فلانی تنظیم کے لوگ ہیں، ہماری پشت کے اوپر فلانی سیاسی جماعت ہے، تنخواہ ہم لے رہے ہیں پوری کی پوری، کام آنے کے لیے تیار، کرنے کے لیے تیار۔ آپ جائیے سرکاری دفاتر کے اندر، ایک فوج ظفر موج ہے جو گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہی ہے لیکن کام اور حاضری دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اسی طرح حرام ہے جیسا کہ ڈکیتی کا پیسہ حرام ہے۔ چور کو پکڑنے کے تو وہی مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ چوری کر رہا ہے، اپنے گریبان میں بھی تو ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بھی دوسرے انداز میں چوریاں کر رہے ہیں، ہم بھی دوسرے انداز میں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، ہم نے کون سا ناجائز کام کیا؟ شریعت کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سرکاری فیصلے دیکھیے، اگر آپ سرکاری احکامات کی ہمارا پابندی نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ ملک کیا، ہر ملک جنگل کا قانون بنے گا جو بنا ہوا ہے ہمارے ملک، اسی لیے بنا ہوا کہ شریعت کے، حکومت کے قوانین کو سمجھا جاتا ہے ان کا شریعت سے کوئی راز رابطہ نہیں ہے۔ شریعت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز روزے کی حد تک شریعت محدود ہے، شریعت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چند فرائض کے مجموعے کا نام شریعت ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ سنت کا تصور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق یہ تصور نہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ ہر چیز میں شریعت نے حکم دیا کہ اس حکم کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہی بات ہے کہ جب اس نے یہاں پر ملکہ بلقیس نے بھی یہاں پر مشورہ کیا اپنے عمال حکومت سے اور یہ کہا کہ فیصلہ ہم مانیں گے آپ کا، آپ نے مشورہ کر دیا لیکن فیصلہ آپ کریں۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، دنیا کے بادشاہوں کا دستور یہ ہے جب بھی وہ کسی بری نیت سے، غلط نیت سے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کو تہو بانا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس ملک کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، ذی وقار لوگ ہوتے ہیں، ذی حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیفوں میں اور بڑی ذلت کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو تماشا دکھائیں کہ تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ سمجھ رہی ہے؟ جیسا ابھی پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ ہمارے کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو ان کے سربراہ نے مملکت کو پھانسیوں پہ لٹکایا۔ یہ اس وقت بھی ملکہ بلقیس کہتی تھی اور آج بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی ملک میں بری نیت سے داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر ڈالتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور اس کے ذی حیثیت لوگوں کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وكذلك يفعلون، بلکہ بلقیس نے کہا کہ حضرت سلیمان کا جو لشکر آئے گا وہ بھی یہی کرے گا۔ وكذلك يفعلون، اور حضرت سلیمان کا جب لشکر آئے گا اس نے بھی یہی ہمارے ساتھ کرنا۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے، اس سے ہم اور تم لڑ نہیں سکتے، اور اگر لڑائی بھی ہوگی تو پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا درمیان کا میں راستہ نکالتی ہوں۔ اور یہ شریعت کا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوتا تھا، پیش ہوتے تھے 2 کام کہ یہ کرنا یہ کرنا، تو آپ ان میں سے جو آسانی والا کام ہوتا تھا اس کو لیتے، مشکل کام پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ یہ سنت ہے نبی کریم، بہادری نہیں دکھاتے۔
یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مشکل کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا تھا اس کو اختیار کرنا۔ یہاں پر بھی بلکہ بلقیس نے یہی کام کیا، اس نے کہا کہ میں آسان کام کرتی ہوں، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالوں، اور میں دیکھ لیتی ہوں۔ برقہ بلقیس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں؟ اس نے یہ پھر ترکیب چلی، اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے جو قاصد ہیں جن کے ہاتھ میں نے ہدیہ بھیجا ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے۔ اب سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی، یہ کوئی عام بادشاہ تو نہیں تھے کہ ان کو پتہ کچھ نہ ہو۔ یہ وہاں جب پہنچے، سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس خود نہیں آ رہی، بلکہ میرے پاس اس نے کوئی ہدیہ بھیجا ہے اور مجھے آزمانا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی بہت بڑے تھے۔ میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنات ان کے تابع کر رکھے تھے، پرندے ان کے تابع تھے، جانور ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، سب کچھ ان کے تابع تھا۔ بادشاہت بھی ایسی تھی کہ پوری دنیا پر حکمرانی تھی سلیمان علیہ السلام کی، کوئی معمولی بادشاہ بھی نہیں تھے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر دونوں کام کیے، ایک ان کو دین کی دعوت بھی دی، اور چونکہ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے دنیاوی چیزوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، دنیاوی جو جاہ و جلال ہوتا ہے، تو اس جاہ و جلال کا نمونہ بھی ان کو دکھایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ جب ان کے آ رہے تھے لوگ بات، میں نے جیسا عرض کیا کہ اس نے جو ہدیہ بھیجا تھا سونے کی اینٹیں تھیں، 100 غلام تھے اور 100 کنیزیں تھیں، یہ کام انہوں نے بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ نے بذریعہ وحی ان کو بتایا، تو سلیمان علیہ السلام نے 30 میل کے فاصلے پر اپنے جنات کو اور لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں ان کے قاصدوں کا لشکر پہنچنے والا ہے، یہاں سے 30 میل کے فاصلے پر وہاں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دو، سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش لگا دو، بہت بڑا لمبا، اور ان کے دونوں طرف جانوروں کو کھڑا کر دو سونے چاندی کے فرش کے اوپر۔ یہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور کیونکہ جانور ہیں وہ تو اپنا پیشاب وغیرہ بھی اسی کے اوپر کرتے ہیں، تو کہاں سے کرنے دو ان کو، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اور کہا کہ جب وہ چلتے چلتے میرے محل کے پاس آئیں گے تو دائیں طرف 4000 کرسیاں علماء کے لیے لگاؤ اور 4000 کرسیاں درباری جو وزراء ہیں ان کے لیے لگاؤ، اور اس طریقے سے کہا کہ ان کو لے کر آؤ یہاں۔ اب جب وہ پہنچے قاصد سلیمان ملکہ بلقیس کے چند سونے کی اینٹیں لے کر، تو انہوں نے دیکھا کہ تو ان کے سونے کے فرش بنے ہوئے، اس پر سے جانور کھڑے ہوئے اپنا پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے تحفے سے خود ہی شرما گئے کہ ہم تو چند اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، یہاں تو فرش کے فرش لگے ہوئے اور جانور کھڑے ہوئے اس کے اوپر۔ اب یہ اتنے شرمائے کہ انہوں نے لا کر شرما شرمی میں اپنا جو حکم کے پابند تھے قاصد، انہوں نے لا کر شرما شرمی میں اپنا لا کر وہ ہدیہ پیش کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، ہم آپ کا ہدیہ لیں گے نہیں، اور ملے بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے اکرام کے ساتھ ان کا خیال کیا، ان کا اکرام کیا، ان کو رکھا اپنے ہاں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ہدیہ لینے سے منع فرما دیا کہ ہم ہدیہ ان کا نہیں لیں۔ اور یہ فرمایا سلیمان علیہ السلام، اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا غیر مسلموں کو ہدیہ لینا جائز ہے؟ کیونکہ ملکہ بلقیس تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، وہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے غیر مسلموں سے ہدیے لیے بھی اور آپ نے غیر مسلموں سے ہدیے نہیں بھی لیے، دونوں چیزوں کا طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ برا کے نام کے ایک غیر مسلم تو اس وقت ایمان نے قبول کیا تھا، وہ آئے
اور آئے مدینہ طیبہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدیے کو قبول نہیں کیا. یہ حضرت کعب بن مالک کے بھائی تھے، عامر بن ملک، برا کے بھائی عامر بن ملک. انہوں نے ہدیہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نہیں لیا. انہوں نے ہدیے میں 2 گھوڑے دیے تھے اور 2 جوڑے دیے تھے. آج گھوڑوں کا یہ سمجھ لیجیے کسی کو آپ نئی کار تحفے میں دے دیں، ایسی حیثیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرمایا. اسی طریقے سے عیاض ابن حمار مجاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے ان کا ہدیہ بھی منع کر دیا. ابو سفیان جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک چمڑا ہدیہ میں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ رکھ لیا. تو دونوں عمل ہیں غیر مسلموں سے ہدیہ لینے کے بارے میں. ان دونوں کو سامنے رکھ کر حضرات علماء اکرام نے، حضرات مفسرین اور محدثین نے یہ اصول نکالا ہے کہ غیر مسلموں کا ہدیہ قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصول یہ تھا کہ کسی کے ہدیہ لینے سے اس کے اگر اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہوتی کہ میں ان کا ہدیہ لے لوں گا تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو آپ ان کا ہدیہ لے لیا کرتے تھے. اور کسی کے ہدیہ نہ لینے میں آپ کو یہ امید ہوتی کہ میں اگر ان سے ہدیہ نہیں لوں گا تو وہ میرے سے زیادہ متاثر ہوں گا کہ دیکھو یہ میرے سے ہدیہ بھی نہیں لیتے، تو آپ ان کا ہدیہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو علماء نے اور حضرات محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں کہیں غیر مسلموں کی باتیں انسان کو ماننی پڑے اور اپنے دینی معاملات میں ان کی مداخلت کا اندیشہ ہو، دینی معاملات میں ان کی مداخلت کا اندیشہ ہو، ملکی معاملات میں دوسروں کی مداخلت کا اندیشہ ہو، پھر تو غیر مسلموں کو ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ ہم ان کا اگر ہدیہ لے لیں گے تو پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، ان کی ہماری محبت کا تعلق قائم ہوگا، تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ہدیہ لے لینا چاہیے. یہ اصول ہے. تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ کو قبول نہیں کیا، واپس کیا، اور یوں کہا کہ فلما جاء سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے، قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو بلقیس کا مال ہے اس سے کیا میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ پھر یوں فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا وہ تمہارے اس مال سے بہت بہتر ہے. حضرات مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کو امتحان لیا جا رہا ہے، یہ تحفے کیا ہے، آپ کا امتحان ہے کہ آپ مال لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا مال لینے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس جو اللہ نے مجھ کو مال دیا وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہی ہدیوں سے خوش ہوتے رہو، مجھے تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون. اور یہ بھی دھمکی بھی دی سلیمان علیہ السلام نے کہ جا کر ملکہ بلقیس کو کہہ دینا کہ جاؤ ان کے پاس، ارجع الیہم، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دینا کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں لا قبل لہم بہا، جس سے لڑنے کی تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، جس کا مقابلہ تم لوگ کر نہیں سکو گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور میرا لشکر تم لوگوں کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دے گا، ذلیل کر کے، رسوا کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ہر جگہ تواضع نہیں چلتا، کہیں اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا. جب دشمن سے بات چیت ہو، غیر مسلم سے بات چیت ہو، وہاں بہت زیادہ تواضع نہیں چلا کرتی، وہاں انسان کو اپنی حیثیت بھی بنوانی پڑتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر اپنی حیثیت بنوائی، ان سے اتنا مروب ان کو کر دیا اپنی دنیاوی جاہ و حشم دکھا کر کہ وہ سخت مروب ہو گئے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر ہم تم سے لڑنے بھی آ رہے ہیں، اور لڑائی میں تم ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے.
چنانچہ صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحم دلی کا مقابلہ کرتے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کریم نے ان کی صفت بیان کی کہ صحابہ کرام کفار پر بڑے سخت ہوتے تھے، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے، آپس میں بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے. چنانچہ ایک مشہور سپہ سالار کا واقعہ ہے، انہوں نے دشمن کو یہ خط بھیجا تھا، غالباً صحابہ کرام میں سے کس کا یا باقی کسی کا. اس نے لکھا تھا دشمن کو کہ ہم جیسا قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے کہ ایمان کی دعوت دیتے تھے، پھر ان کو جزیہ کا کہتے تھے کہ ٹیکس دے دو، وہ نہیں مانتے تو کہتے تھے کہ پھر لڑائی شروع ہوگی. تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ ایمان قبول کر لو، جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، اگر یہ نہیں مانتے تو یاد رکھو میرے پاس ایک ایسی فوج ہے جس کو موت اتنی عزیز ہے جتنی تم کو شراب عزیز ہے. کیا جملہ لکھ کر بھیجا ہوں؟ میرے پاس ایک ایسی فوج ہے جس کو شہادت اور موت اتنی ہی پیاری، اتنی ہی عزیز ہے جتنی تم کو شراب عزیز. تو یہ سنت ہے انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، کہ جہاں اپنی بات ہوتی تھی وہاں اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرتے تھے. اللہ، یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کے بعد یہ واپس چلے گئے ان کے لوگ، اور اس نے جا کر جو سلیمان علیہ السلام کے پاس سے جب ملکہ بلقیس کے لوگ گئے، حافظ گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی وہ لوگ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس تو مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے، اور انہوں نے ہدیے بھی لوٹا دیے، ساری باتیں بتائی. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ کوئی عام دنیا کے بادشاہ نہیں ہے. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں ان کے پاس چلتی ہوں اور میں روانہ ہوتی ہوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہوں. چنانچہ ملکہ بلقیس نے رخت سفر باندھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری کا ارادہ کیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نہیں آؤ گے میرے پاس تو ہمارے اسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ روانہ ہوئی. 12,000 ان کے سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ 1-1 لاکھ فوج تھی. تو اس فوج کے ساتھ ہی ملکہ بلقیس روانہ ہوئی. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تو تھا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے ایک لشکر کو ایک گرد غبار اڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ ملکہ بلقیس اپنی ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہے. اب اندازہ کریں کہ 12,000 سردار اور ہر سردار کے ساتھ 1 لاکھ کا لشکر، تو کیا لشکر جرار تو اس کے ساتھ بھی تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ طاقت میں کوئی بڑی کمزور تھی جس کی وجہ سے ڈر گئی ہو، اس کے بعد طاقت بہت تھی. لیکن جو ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آتی تو انسان کا دل خود نرم ہوتا ہے. یہ وہاں سے جب روانہ ہوئی اور قریب پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ وحی آئی اللہ کی طرف سے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر آ رہی ہے، لڑنے نہیں آ رہی بلکہ متاثر ہو کے آ رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے احکامات بھی بتاتے تھے، دوسری طرف ان بادشاہوں کو دنیا کی شان و شوکت بھی دکھاتے تھے تاکہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھ لیں کہ میرے پاس کمی کوئی نہیں ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عجیب ایک کام کیا. ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا جس کا تذکرہ میں نے اپنے پچھلے درس میں کیا تھا. وہ اتنا عظیم الشان، اتنا شاندار تھا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اور محل کے اندر 7 دروازوں کے اندر اس کو مقفل کر کے رکھا جاتا ہے. محل کے اندر ایک ہال، ایک ہال کے اندر دوسرا ہال، دوسرا ہال کے اندر تیسرا ہال، 7 دروازوں کے اندر ملکہ بلقیس کے محل کو رکھا جاتا ہے، اس کے تخت کو رکھا جاتا ہے. اور ایک فوج تھی جو اس کی حفاظت کے لیے معمور تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سلیمان علیہ السلام نے سوچا اور فرمایا کہ اور ایسا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو رعب اور دبدبہ دیا تھا. آپ اندازہ کریں، ایک طرف نبوت کا رعب ہو اور دوسری طرف پوری دنیا کی بادشاہت ہو.
ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ڈھیر ہوں، تو اچھا انسان مروب ہو جائے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی پہلے بولنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، ایسا اللہ نے ان کو بنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اپنے جنات سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو اس کے محل میں رکھا ہوا ہے اور وہ میرے سے ملنے اب یہاں آنے والی ہے، تو کون ہے آدمی جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر اس کے آنے سے پہلے میرے پاس یہاں لیا، اس کے محل سے اٹھا کر لیا؟ تو جناتوں سے ایک جن نے کہا کہ میں لے رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ لے آؤ۔ وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا ملکہ بلقیس کا جو اس کے محل میں رکھا ہوا۔ اور چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا لے آؤ۔ وہ پلک جھپکتے ہی وہ صاحب نے پلک جھپکتے میں وہ تخت لا کر ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نبی تو تھے نہیں، جن بھی نہیں تھے، یہ تو ایک عام انسان تھے، لیکن اتنا پلک جھپکتے میں ملک یمن سے تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے تک لے کر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو سلیمان علیہ السلام کا علاقہ ملک شام کا علاقہ بنتا ہے، فلسطین کا علاقہ بنتا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کی کرامت تھی۔ کرامت اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے اختیار کے بغیر ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور کرامت جو ہوتی ہے یہ اولیاء کرام کے ہاتھ پر ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا خلاف واقعہ سرزد ہو جانا جس کی انسان امید نہیں رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی، کسی انسان کے اس میں دخل نہیں ہوتا۔ یہاں چونکہ اللہ رب العزت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ملکہ بلقیس کو یہ منظر دکھانا تھا کہ تم اپنا تخت محل میں چھوڑ کر آئی ہو جس کے قریب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور اس تمہارے آنے سے پہلے یہ تخت یہاں موجود ہے، تو یقیناً یہ کوئی بہت بڑی ایک چیز ہے، بہت بڑی نبوت کی دلیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے تخت میں تبدیلی کر دو، یعنی جو ڈیزائن تھا اس کو کچھ بدل دو، کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دو ذرا، تاکہ ایک نظر میں دیکھتے ہی وہ پہچان نہ لے کہ میرا تخت ہے، غور سے دیکھے گی تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میرا تخت یہاں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک جن نے کہا میں لاتا ہوں، دوسرے بزرگ نے کہا میں لاتا ہوں، وہ پھر بزرگ کو آپ نے حکم دیا، وہ بزرگ لے آیا اور لا کر اس میں تبدیلی کی اور لے جا کر وہ تخت رکھ دیا۔ جب وہ آئی ملکہ بلقیس، اس نے آ کر، جب واقعہ آ رہا ہے آگے، جب وہ آئی آ کر اس نے دیکھا، پہچان گئی کہ یہ میرا ہی تخت رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ فوراً سمجھ گئی، اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی جانتی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اور مزید کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اس کو قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح فرمایا، قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، میرے اس عرش کو کون اٹھا کر لائے گا، یعنی اس ملکہ بلقیس کے تخت کو کون اٹھا کر لائے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، میرے پاس وہ مسلمان ہو کر جو آ رہی ہے اس آنے کے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ، میں اس کو لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے بھی کھڑے بھی نہیں ہوں گے، میں وہ تخت اٹھا لاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کے اوپر پوری طاقت بھی رکھتا ہوں، امین، میں امانت دار بھی ہوں، یعنی کوئی چیز چوری بھی نہیں کروں گا اس تخت پہ۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک آدمی نے کہا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، کتاب سے مراد یا تو توریت تھی یا کون سی آسمانی کتاب تھی، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ، میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ کبھی پلک جھپکے گی نہیں، میں لے آؤں گا۔ دیکھو یہ کوئی بات ناممکن نہیں ہے، یہ نام بعض لوگ کہتے ہیں تو کہانی ہے، کہانی نہیں،
طاقت قوت کا مرکز اللہ ہے. جو اللہ معجزہ دکھاتا ہے وہی اللہ کرامتیں دکھاتا ہے. کرامت کس کے ہاتھ پر ظاہر ہو؟ طاقت تو اللہ کی، طاقت تو انسان کی نہیں. جنات کے اندر طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. آج طرح طرح کی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری اللہ ہی تو رکھتے ہیں، کون سا انسان کرتا ہے؟ تو کسی کے ہاتھ پر اگر اللہ نے کوئی کرامت دکھا دی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس اس کو رکھا ہوا دیکھا، قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، تو کہا کہ اللہ یہ آپ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں کہ آپ نے مجھ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آج پلک جھپکنے میں میرے پاس ملکہ بلقیس کا لقب بھی آ گیا. لیبلونی اشکر ام اکفر، کتنی پیاری بات فرمائی. یہ آپ نے مجھ کو طاقت اس لیے دی تاکہ آپ مجھ کو آزمائیں کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی. پتہ چلتا ہے کہ جو دولتیں ملتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، شہرتیں ملتی ہیں، حسن و جمال ملتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے، یہ انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ یہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دولت ملی، وہ متکبر بن گئے، لوگوں پر ظلم ڈھانے لگ گئے. کسی کو عہدے مل گئے تو انسانوں کے لیے وہ قہر الہی بن گئے. تو انہوں نے کہاں شکر ادا کیا اللہ کی نعمت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان کے پاس دولت، عظمت، شہرت، عزت جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک انسان کو اللہ نے گھر شاندار دیا، وہ یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے صاحب، میں نے بڑی محنت کی، صاحب میں تو بڑا ذہین آدمی تھا، میں نے بڑی یہ کیا وہ کیا. کچھ نہیں کیا تم نے، تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا. کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ایسے ہی پھر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ملتا، خودکشیاں کرو. اپنی گاڑی میں بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے مجھے آپ نے اس سواری عطا فرمائی، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گاڑی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت کے صاحبزادگان میں سے کوئی بیٹھا تھا. تو اتنے میں کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے. تو حضرت کچھ ارادہ کرنے لگے اس کو کچھ دینے کا، جیسے گاڑیوں میں نہیں مانگنے آ جاتے ہیں، حضرت کچھ دینے لگے. تو ساتھ میں جو حضرت کے صاحبزادگان میں سے کوئی بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو فرمایا کہ آپ ان کو کچھ نہ دیں، یہ مستحق نہیں ہے. کیا کہا؟ ان کو کچھ مت دیں، یہ مستحق نہیں ہے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس گاڑی میں تم بیٹھے ہوئے کیا تم اس کے مستحق ہو؟ کیا جس گاڑی میں تم بیٹھے ہوئے ہو کیا تم اس کے مستحق ہو؟ بات یہ کہ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ انسان کو ہر وقت یہی انسان کو توجہ دلاتے ہیں جو ہے اللہ کا دیا، اس کے فضل سے انسان کا کوئی کمال نہیں. گاڑی ہے اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو. یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، والے دعا پڑھو کہ سبحان اس کی ہے، باقی اس کی ہے. گھر ہے اس کا شکر ادا کرو. رزق ہے الامان والحفیظ. کتنا ہمارے ہاں رزق ضائع ہوتا، ایک ایک لقمہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کبھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. بچوں کو بھی کہنا چاہیے بیٹا نیچے کوئی چیز اٹھائے اب گر جا اٹھاؤ اسی وقت، یہ اللہ کا رزق ہے، ضائع مت کرو اس کو. آج اللہ نے رزق دیا ہے، خدا نہ خواستہ کل وہ حالت نہ ہو جو آج ملک شام کے لوگوں کی حالت. دیکھیے آپ ان کی دیکھتے ہوں گے جو آج کل ان کی تصاویر آ رہی ہیں، کتنی اذیت میں ہمارے یہ مسلمان بھائی آ گئے. ایک ایک روٹی کے لیے پریشان ہے، ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے پریشان ہے. بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑی بڑی رقمیں، بڑی بڑی دولت ان کی ماہانہ آمدنی کا حصہ ہوتا تھا، آج وہ سڑک پر کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے سے ابھی ایک صاحب نے فرمایا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا برسلز جانا ہوا بیلجیم، تو کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ایسا دل دکھتا ہے کہ ہر ملک کہیں بھی پہنچے وہاں کو شامی ہمارے مسلمان بہن بھائی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان پر آفت ہی ایسی ٹوٹی ہوئی.
تو کہتے ہیں کہ میرے سے کچھ بھیک مانگنے لوگ آ گئے، شامی تھے. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دمشق کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور میں بڑا اس نے بتایا کہ دنیا بھر کی نعمتیں اللہ کے میرے پاس تھیں، لیکن ہمیں سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، تو میں کسی طرح اپنی جان بچا کر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتے یہاں پہ، بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک ڈگری بھی میں نہیں 7 لاکھ لا سکا، میں کیسے باور کراؤں کہ میں کوئی بڑا ڈاکٹر ہوں. تو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. اس جیسے لاکھوں انسانوں کے واقعات ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اللہ کو سخت ناپسندیدہ. ہمارے ہاں اللہ کی جب پیسہ ہو، رزق ہو، کوئی نعمت ہو اللہ کی، اللہ اپنی نعمتوں کی ناشکری کو اور نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا. اپنے گھروں میں عادت ڈالے، رزق نہ ضائع ہو، آپ کے کام نہ آئے غریبوں کے کام آ جائے، غریبوں کے کام نہ آئے پرندوں کے کام آ جائے، جانوروں کے کام آ جائے، چیونٹیوں مکوڑوں کے کام آ جائے، لیکن اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی نعمت ضائع نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی کوئی نعمت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کا میرا کسی کا کوئی کمال نہیں. لوگ فخر کرتے صاحب میں نے اتنی محنت کی، صاحب میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا، سب اللہ نے کروایا. طاقت کا سر چشمہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمت دی اللہ نے. انہوں نے لوگوں کو کیا کہا، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ مجھے نعمت اللہ نے آزمانے کے لیے دی کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے بچوں کو بھی دیکھو، ہمیں اپنے گھر میں یہ بات کو بچوں کو سکھانے کی ہوتی ہے. جیسا ماحول ہم اور آپ اپنے گھروں میں ڈالیں گے ایسا ہوگا. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو اللہ کا رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے. نہیں کھایا جا رہی کوئی چیز گھر میں استعمال نہیں ہو رہی، ڈر خراب ہو جائے گی، کسی کو دے کے آ جائے. کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دو، پرندوں کو ڈال دو، کبوں کو ڈال دو، چڑیوں کو ڈال دو، لیکن اللہ کا رزق ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچے، یہ اس کی نعمت ہے. کوئی نعمت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کو ہمیشہ نافرمانیوں میں استعمال کرنے سے بچے انسان، یہ صرف اللہ کی رضا میں استعمال کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ من شکر، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، فانما یشکر لنفسہ، وہ در حقیقت اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو انسان نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے. فرمایا کہ من شکر، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فانما یشکر لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر، اور جو انسان نافرمانیاں کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے، کریم، میرا رب بڑا بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں. شکر دو طرح سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. شکر ایک ہوتا ہے زبان سے شکر یہ کہ کہے کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس قابل نہیں تھا، یا اللہ آپ نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہر چیز کا شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرا شکر ہوتا ہے عمل سے شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو. اللہ نے دولت دی ہے تو فضول خرچیاں مت کرو. اللہ نے عہدہ دیا ہے تو اس کو لوگوں پر ظلم کرنے میں استعمال مت کرو. ایک انسان ہے، جج ہے، کوئی انسان حکمران ہے، کوئی انسان کسی شعبے کا سربراہ ہے، اس کی ایک جائز دستخط، اس کا ایک جائز فیصلہ پوری رات کی عبادتوں سے بہتر ہے کہ اس نے انسان کو ظلم نہیں کیا، اس کا جائز انسان کو حق دلایا. سب سے اہم چیز وہ انسان کا انصاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیوں میں سے جو کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ اسلام کا نظام حکومت اور نظام عدل ہوگا. لوگ انصاف کرنا چھوڑ دیں گے، انصاف نہیں کریں گے. ایک انسان کے ساتھ آپ انصاف کر لیجئے، آپ کی ہزاروں رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے. اپنی عدالت کی سیٹ پر بیٹھ کر، اپنے شعبے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یا اپنے کہیں بھی ماتحت کے ساتھ بیٹھ کر ایک انسان کسی کے ساتھ انصاف کر دے
ظلم سے بچ جائے کہ ہزاروں نقلی عبادتوں سے بہتر ہے. اور ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کرے، ناجائز کرے، اس کا حق مارے، اور پھر وہ یہ توقع لگائے کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ناانصافیاں کر رہا ہے. ناانصاف انسان کی پکڑ آخرت میں 100 ہوگی، دنیا میں وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا. یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ اللہ نے بنا رکھا ہے. ناانصاف جو انسان ناانصافیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں پکڑ سے بچ سکے. ہاں دیر ضرور ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ضرور ہے. اسی لیے فرمایا کہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو انسان ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے. قال نکروا لها عرشها. پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے تخت میں تبدیلیاں کر دو تاکہ پہچان نہ سکے. دیکھو پہچانتی نہیں پہچانتی. فرمایا نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں تبدیلیاں کرو. ننظر اتهتدی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے. ام تکون من الذین لا یهتدون، یا وہ ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے تخت میں کوئی تبدیلی بھی ہو گئی. اللہ اکبر. فلما جاءت قیل اهكذا عرشک. جب ملکہ بلقیس آئی تو اس کو نے جب تخت دیکھا تو اس نے تخت دیکھ کر کہا کہ تمہارا تخت کیا ایسا ہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا میرا یہاں رکھا ہوا ہے؟ قالت کأنہ ہو، اس نے کہا ایسا ہی لگتا ہے. قالت کأنہ ہوا، کہ وہ ایسا ہی لگتا ہے. وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. اور میں پہچان کی کہ میرا تخت ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں تو آپ کو پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کوئی اور نہیں ہے. وأوتینا العلم من قبلها، اس نے کہا آپ کو تو اللہ نے علم دیا یعنی نبوت دی اس سے پہلے. وكنا مسلمین. وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ. چلے بس اتنا رہنے دے، اذان کا وقت ہو گیا. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز اس کو پورا کر لیں گے. اسی پر اپنی ختم کرتا ہوں اور دعا فرمائیے اللہ رب العزت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کے عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے عافیت نصیب فرما. قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ قرآن کریم کی فہم عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں یا اللہ دین کو پیدا فرما، اتباع سنت کو پیدا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے رجب اور شعبان کے مہینے میں. یہ دعا بھی مانگے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک بس آنے ہی والا ہے، ایک مہینہ باقی ہے. یا اللہ خیریت کے ساتھ ہم کو برکت بھی عطا فرما رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجیے. مقبول رمضان عطا فرما. یا اللہ مقبول رمضان عطا فرما. صحیح طریقے سے اپنی مرضیات کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم